میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے تحریر کردہ رسالے وضو اور سائنس میں درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں الحمدللہ حاضر ہیں اور روزانہ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی مبارک سیرت کے اوپر کچھ نہ کچھ ہماری گفتگو کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہم مختلف موضوعات لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس پر ہمارے مدنی اسلامی بھائی اور مبلغین یہ الحمدللہ عز و جل کلام کرتے ہیں۔ شامل سلسلہ آپ کے ذوق کے لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک نعت شریف بھی ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی یہ ہمیں سناتے ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے مکتوبات۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک حیرت انگیز بات جو میرے ساتھ خود گزری وہ عرض کروں کہ جب میں نے اس موضوع کے بارے میں سنا تو میں نے کہا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اتنی مصروفیات کے باوجود آپ کے کتنے آپ نے خطوط لکھے ہوں گے، تو پتہ چلا کہ کتابوں کی کتابیں اس پر تو موجود ہیں اور سینکڑوں خطوط ہیں۔ آج ہمارے مدنی اسلامی بھائی جو تیاری کر کے لائیں اور کتابیں لائیں، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے اتنے خطوط ہیں اور اتنے مضامین پر اور اس قدر معاملات آپ کے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ سنیں گے۔ یہاں پر میں ایک بات میرے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ مکتوب کی اہمیت یہ کسی دور کے اندر بھی یوں سمجھے کہ ایسا نہیں رہا کہ اس کی اہمیت نہ رہی ہو۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نیکی کی دعوت پر مبنی مکتوبات یہ مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو بھیجے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے مکتوب کا بھی ملتا ہے کہ ملکہ بلقیس کو آپ نے یہ مکتوب بھیجا اور وہ نیکی کے راستے پہ آتے ہوئے الحمدللہ مسلمان بھی ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اندر الحمدللہ وہ شامل ہو گئی۔ یوں ہی ہم بعض اوقات کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ہم پرانے کچھ خاکے لگے ہوئے دیکھتے ہیں جو در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکتوبات کا عکس ہوتے ہیں۔ جی ہاں میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو نیکی کی دعوت پر مبنی خطوط لکھے اور ان میں سے جنہوں نے اس پر لبیک کہا، اس کی پیروی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرفرازیاں اور بلندیاں عطا فرمائی، اور جنہوں نے معاذ اللہ اس کے اندر گستاخی کی، جسارت کی، ان کا یہ حال ہوا کہ اس قدر عبرت کا حال کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے۔ جی ہاں بزرگان دین کے مکتوبات سے کرامات کا بھی صدور اور ظہور ہوتا ہے۔ یہاں میں وہ بات ہرگز نہیں بھولوں گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک خط جو آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا، اللہ اکبر، کہ جب وہ وہاں پہنچا تو آپ کی تحریر کیا تھی کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر تجھے کسی انسانی جان کی ضرورت ہے تو جا، آج سے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔
لوگوں نے دیکھا کہ اس خط کی کرامت یہ ثابت ہوئی کہ دریا جو ہے وہ دوبارہ اوپر آ گیا اور اسی طریقے سے روانی کے ساتھ وہ بہنے لگا. تو یہ تھوڑی سی مکتوب کے حوالے سے کچھ چند ابتدائی باتیں یہ کی. آئیے ہمارے مدنی اسلامی بھائی کی طرف رخ کرتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے مکتوبات کے حوالے سے آج ہمیں بتائیں گے. حضور سب سے پہلے یہ عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اتنی مصروفیات فقہی اعتبار سے تھیں، فتاوی جات آپ کے دیگر معاملات، تو جن کے ذریعے آپ کا خطوط کا رابطہ تھا، تو آیا وہ کوئی مخصوص حلقہ احباب تھا یا کوئی قریب ہی کے کچھ چند شہروں کے لوگ تھے یا صرف ایک ملک کے لوگ تھے؟ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آپ نے جو فرمایا ہے کہ آپ خود بھی حیران ہو گئے ہیں اعلیٰ حضرت کے مکاتیب کے بارے میں. واقعی اعلیٰ حضرت کی سیرت کا یہ ایک ایسا گوشہ ہے کہ جو عام طور پر عوام کے سامنے چھپا ہوا ہے. ویسے تو سیدی اعلیٰ حضرت کے سیرت کے کئی گوشے ظاہر ہو چکے ہیں. آپ کا جو ہے وہ فقاہت، آپ کا جو ہے وہ فتاوی جات، آپ کی اتنی زبانوں کے اوپر عبور. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے مکتوبات اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ کے مکتوبات کے اوپر PhD ہو چکی ہے. اللہ، یعنی فلسفی کی ڈگری. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ کے لیے بھی حیرانگی کی بات ہوگی کہ فلسفی کی ڈگری اس کے اوپر اعلیٰ حضرت کے مکتوبات پر دی جا چکی ہے. تو جس کے مکتوبات کا یہ عالم ہے، اس ذات، اس شخصیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ الیکٹرانک کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور جو ہے وہ پوری دنیا گلوبل ویلیج ہو چکی ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو دور تھا وہ اتنا جو ہے وہ ایڈوانس نہیں تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا اور نیٹ کا دور نہیں تھا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو مکتوب تحقیق نگار کو، تحقیق کرنے والے کو ملے ہیں، ریسرچر کو، ان کی تعداد تقریباً 450 تک ہے. وہ ہیں کہ جو مختلف لائبریریوں سے، مختلف جگہوں سے جمع ہوئے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سارے مکتوبات کا مجموعہ جو بعض لوگوں کے پاس تھا وہ تو ان کو ملا ہی نہیں ہے، اور یہ کچھ مکتوبات ان کو ملے ہیں جن کی تعداد 450 تک تھی. اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی مشک ہے کہ ان کی جو خوشبو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ ایک ایسے جو ہے وہ مشک کی خوشبو کی طرح پھیلے کہ صرف برصغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ دنیا کے کونوں کونوں سے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے. بغداد سے آپ سے رابطہ ہوا، مکہ مدینہ کے علماء نے آپ کو خطوط لکھے، افریقہ کے علماء نے اور عام عوام نے آپ سے مسائل پوچھے. ہم جو موجودہ پاکستان ہے اس کے ایسی جگہوں سے لوگوں نے آپ سے سوال پوچھے، آپ کو مکتوب لکھے ہیں کہ جن کا نام ہم نے بھی نہیں سنا. اب دیکھیں کہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے بارکھان، اچھا، تو وہاں مکتوب نگار نے لکھا ہے کہ میں ایک پہاڑی علاقے کا رہنے والا ہوں، علامہ صاحب تھے، اور حضور جو ہے وہ آپ میرے لیے دلیل ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ کے سوا ہم کس کی طرف جائیں. اور ڈیرہ غازی خان جو ایک بیکورڈ علاقہ ہے، وہاں کے ایک شہر توسا شریف سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ ایک عالم صاحب وہ خطوط لکھا کرتے تھے. اسی طرح کیمبل پور، یہ صوبہ سرحد کا ایک علاقہ ہے، پاکستان کے ہر صوبے سے اور صوبوں کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے سیدی اعلیٰ حضرت کو مکتوبات لکھے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک تو ایسی شخصیت تھے کہ جو مرجع خلائق تھے. لوگوں کو آپ کی ذات کی خوشبو پھیلی اور لوگوں نے کونوں کونوں سے رابطہ کیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عالم نہیں تھے کہ جو حجرے میں بیٹھنے والے ہوں. صحیح. آپ نے لوگوں سے اس قدر، آپ ظاہر ہے کہ آپ خطوط لکھتے تھے، جواب دیتے تھے، تبھی تو آتے تھے. بالکل. اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جب میڈیا کا دور نہیں تھا، ایک گلوبل ویلیج نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کے نزدیک اس وقت بھی یہ کم از کم برے صغیر پاک و ہند ایک گلوبل ویلیج تھا. اور ایسے خطوط آ رہے ہیں کہ آپ جواب دے رہے ہیں، اور ایسی جگہوں سے آ رہے ہیں کہ ہم خود ان کا نام نہیں جانتے ہیں. یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھر خطوط لکھنے والے میں اکثریت اگرچہ علماء، مشائخ. آپ اندازہ کیجئے
کہ وہ علماء جو مرجع خلائق تھے، جو اہل فتاوی تھے، خود جو ہے فتاوی دیا کرتے تھے، لیکن کسی مسئلے کی شرعی تحقیق کے لیے اور کسی مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لکھتے تھے کہ حضور آپ اس مسئلے کی جو ہے وہ ہمیں تحقیق بتا دیجئے، اور ہم نے یوں لکھا ہے، آپ ہماری تصدیق فرما دیجئے۔ اب جو سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جن جو ہے وہ القابات سے نوازا گیا، آپ اندازہ کریں کہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ کس قدر ایک حجت سمجھتے تھے۔ یہ میں عرض کروں گا کہ ڈیرہ غازی خان کے ایک تحصیل ہے چھوٹی سی توسہ شریف، وہاں سے جو ہے وہ حضرت شاہ مفتی احمد بخش صادق صاحب کا خط ہے، القابات دیکھیں آپ، لکھتے ہیں سیدی، سندی، اعتدادی و علیہ اعتمادی، البحر الحبر، العلامت الفہامہ، حضرت مجدد المیعت الحاضرہ، ادام اللہ برکاتہم و القابہم الی یوم الدین۔ کہ اس قدر سید اعلی حضرت کی محبت، اور انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ خاکسار کو جو ہے وہ ایک خواہش ہے کہ آپ کی زیارت کریں، لیکن آپ کی چونکہ زیارت نہیں کر سکتے تو مکتوب کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اداب عجز و نیاز بے انداز بجا لا کر عرض کرتا ہوں کہ خاکسار کو ہر لحظہ عافیت مزاج شریف و قضاء حاجات، ذات مستجمع و صفات، اہم معارب و عظیم مطالب میں ہیں۔ یعنی کہ خاکسار ہر لحظہ آپ کی مزاج شریف اور آپ کی عافیت کا جو ہے وہ طلبگار ہے، اور اپنی حاجات کے لیے آپ کی ذات کو تمام صفات کا جامع قرار دیتا ہے۔ یعنی جو خود وہاں کے لوگوں کے لیے، اپنے اپنے شہروں کے لوگوں کے لیے رہبر ہیں، وہ اپنی حجت کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مجدد المیعت الحاضرہ، یہ سے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کے دور زندگی میں ان کے اس وقت کے ہم اثر علماء نے ان کو مجدد الحمدللہ سبحان۔ اچھا حضرت، خطوط کا سلسلہ اور کس حوالے سے خطوط کا معاملہ تھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو شامل سلسلہ کریں گے، لیکن آئیے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے ایک نعت شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، حرز جاں ذکر
شفاعت کیجئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، جو نہ بھولا غم غریبوں کو رسا، جو نہ بھولا غم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی ناظرین، بات چل رہی تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات کی۔ اچھا، تو جیسے یہ تو ایک خطوط کے اندر ایک تعزیت کا اور سلسلہ یہ ہوتا ہے معاملہ، جیسے پریشان حال وظائف کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو یہاں سے پتہ چلا کہ وظائف بھی بیان ہوئے، اور بعض اوقات کچھ وہ کوئی نسخے پوچھتے ہیں، تو اس قسم کا بھی کیا کوئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اندر؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم تھے، اور جو حکیم ایسے حکیم کے جو ہر شعبے میں ہر فن میں مہارت رکھتے تھے، صرف جو ہے وہ شرعی مسائل کا حل نہیں بتاتے تھے، مریض کی نبض کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اور آپ کا ایک خط ہے، کسی نے لکھا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد فرمائے، یہ اعلیٰ درجہ کا مقوی روح مقوی قلب نسخہ بھیجتا ہوں، میں نے بنایا تھا، 20 روپے میں قریب 800 گولیوں کے بنی تھی، جن میں شاید 8-10 میرے کھانے میں آئی ہوں۔ 800 گولیاں بنی تھی جن میں شاید 8-10 میرے کھانے میں آئی ہوں، باقی تقسیم ہو گئی۔ جس نے کہیں بہت مدح کی، یہاں ایک بڑے حکیم صاحب 1 روپیہ فی گولی بیچتے ہیں، اور وہ اس کے فائدہ کے نصف اور ربع تک نہیں پہنچتی۔ ان میں حضرات مشائخ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی برکت شامل ہے۔ آپ نے پھر وہ نسخہ جو ہے وہ نیچے لکھا ہے اور اس کے اجزاء لکھے ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ والسلام فرمایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تسلی کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، غمخواری کر رہے ہیں اس طرح کی کہ تسلی دے کر، ایک طرف کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو احادیث پاک سنا رہے ہیں، اور ایک کوئی بیمار آپ کی بارگاہ میں آ گیا تو اس حکیم کے مطب سے کوئی خالی نہیں لوٹ رہا ہے۔
حکمت کا معاملہ ہے تو وہاں حکمت کے ساتھ حکمت کا معاملہ ہے تو وہاں پہ حکمت کا، آپ نے فقہی مسئلہ پوچھنا ہے، حکیم تو پھر ایسا ہو نا کہ جو ان کے مطلب میں آ جائے پھر وہ خالی نہ لوٹے کہ آپ نے کیا چیز لے کر جانی ہے، علم و حکمت کے پھول لے کر جانے ہیں یا آپ نے جو ہے وہ روح کا علاج کروانا ہے، بدن کا علاج کروانا ہے، کس چیز کا علاج کروانا ہے، سارے علاج سیدی اعلیٰ حضرت نے پیش کر دیے۔ یہ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ ذاتی مکتوبات ہیں جو آپ نے نسخے دیے ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی کئی اس طرح آپ کے مکتوبات جب میں نے مطالعہ کیے ہیں تو کئی اس طرح کی چیزیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات میں ملی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے امت کی غمخواری، لوگوں کے مسائل، لوگوں کے ساتھ کس درجہ جو ہے وہ شفقت کا معاملہ کیا، جس کو جو چیز ضرورت تھی، جو آپ کے علم میں تھی، آپ نے وہ بیان کر دیا۔ اللہ اللہ۔ یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بات گوش گزار کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب حیات اعلیٰ حضرت کا تیسرا حصہ موجود ہے، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 94 پر یہ تحریر ہے کہ چونکہ سلام کا جواب فوراً دینے کا حکم ہے، لہذا دیکھا گیا اور گوش گزار ہوا کہ ہر اس خط پر جو پیش نظر ہوتا، اگر اس میں سلام تحریر ہوتا تو حضور یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اسی وقت اپنے زبان فیض ترجمان سے یہ اس کے سلام کا جواب عطا فرما دیا کرتے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ہمارے لیے بھی تلقین ہے کہ میسیجز پر ہمیں سلام آتا ہے، خط میں ہمیں ہمارے پاس سلام آتا ہے، ای میل کے ذریعے سلام آتا ہے، تو ہم اس کو جب میسیج ٹائپ کریں یا اس کے بعد جب خط لکھیں وہ تو الگ سے ہم اس کو سلام کا جواب ہمیں دینا چاہیے، لیکن اس وقت کہ جب ہم نے پڑھا تو ہمیں چاہیے کہ فوراً سلام کا جواب ہم دے دیں۔ اس کے ساتھ یہاں پہ میں اپنے سلسلے کے ناظرین کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرنا چاہوں گا، یہ بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جتنے بھی مکتوبات تھے اس کے اندر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم یہ تصنیف ہوتا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے قلب پر اس بات کا القاء ہوا ہے کہ 786 786/92 یہ بھی جو ہے وہ لکھیں، تو 786 یہ علم العادات کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے، اور 92 جو ہے یہ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر مطلب یہ سمجھیں کہ اس میں ادب کا بھی تقاضا ہوگا، تو اس حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کوئی مضمون یا اس بارے میں کیا اعلیٰ حضرت کی احتیاط تھی؟ جی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکتوب کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے، نیچے تنبیہ لکھی ہے جی کہ سائل نے ظاہر ہے کہ جو خط لکھا تھا جس نے تو فرمایا ہے کہ فقیر اپنے مکتوب میں اللہ تبارک و تعالی کا اسم جلالت نہیں لکھتا، بلکہ ہوا تعالی عالم، ہوا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی کی بجائے افضل الصلاۃ و تسلیم جو ہے وہ فقیر لکھتا ہے۔ تو یہ آپ نے خط کے نیچے تنبیہ لکھی تھی کہ نوٹ کر کے لکھا تھا اور توجہ دلائی تھی کہ فقیر کی یہ عادت ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اصلاح کا کیسا مدنی پھول ہے کہ اب آپ کسی کو ٹوک رہے ہیں کہ اب یہاں پہ جواز یا عدم جواز کی بات نہیں ہو رہی کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے یا ناجائز ہے یا گناہ ہے، بلکہ آپ اپنا عمل بتا رہے ہیں کہ میرا عمل یہ ہے کہ میں جب کوئی تحریر لکھتا ہوں، اس طرح کارڈ کا ذکر ہے خط وغیرہ کا، تو جب کارڈ وغیرہ پہ کوئی چیز لکھتا ہوں تو اس کے اوپر اللہ یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دونوں اسما میں نہیں لکھتا ہوں، بلکہ ان کی جگہ ہوا تعالی عالم اور افضل الصلاۃ و تسلیم کے الفاظ لکھتا ہوں۔ تو یہ ایک ترغیب بھی تھی اور ایک ادب بھی سکھا دیا اور اپنا عمل بھی بتا دیا تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ میں جس کا فالوور ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں، اس کا عمل کیا ہے۔ سبحان۔ اچھا حضرت یہ تو آپ نے اس حوالے سے فرمایا کہ اب جیسے خطوط کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنے سارے خطوط آتے تھے، تو یہ سب تو جیسے اچھی باتیں لوگوں نے لکھی کیا
اور مسائل پوچھے یہ تو بعض کوئی ایسے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا کہ کسی نے کوئی غلط قسم کے خطوط لکھ دیے ہوں یا معاذ اللہ مطلب زبان نہیں اٹھ رہی کہ کچھ مغلظات بک دی ہوں اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا؟ جی ہاں، امام پھر امام ہی ہوتا ہے، اور جو ایسا فقیہ اور ایسا حکیم ہو تو اس سے حکمت کے خزانے پھوٹتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ غالباً حضرت مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ یا حضرت امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں میں سے کسی نے جب ڈاک کھولی تو اب یہاں پہ وہ ہے نا سرکار کا فرمان کہ کلو ذی نعمت محسود، کہ ہر ذی نعمت سے حسد کیا جائے گا، کہ جہاں اتنے چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں کچھ حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں خواہ مخواہ کہ یہ کیوں ان کا نام اونچا ہو گیا۔ تو کسی حاسد نے آپ کو مغلظات لکھ کر بھیجی، جب مریدین اور خلیفوں نے وہ پڑھی تو ایک دم جو ہے وہ ان کو ایک جو ہے وہ ارادت اور پھر اتنی اعلیٰ شخصیت مجدد ان کے لیے یہ چیزیں، تو ایک دم وہ غضبناک ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور ہم جو ہے وہ کورٹ میں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے کئی خطوط آتے ہیں، جن خطوط میں میرے القابات ہوتے ہیں، جن خطوط میں میرے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، پہلے ان لکھنے والوں کو جگیریں عطا کر دو۔ مجھے القاب لکھتے ہیں تو ان کو بھی تو صلہ دے دو نا، پہلے ان کو جگیریں عطا کر دو اور پھر ان مغلظات لکھنے والوں کے خلاف کورٹ میں مقدمہ بھی قائم کر دو۔ تو اس قدر حسن اخلاق کے پیکر آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی جو لکھتا ہے اس کو لکھنے دیں، میری ذات کے اوپر کیا فرق آتا ہے، بلکہ آپ فرما رہے ہیں کہ جن کو جو میری صفات لکھتے ہیں پہلے ان کو تو کوئی انعام دو۔ تو یہ ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق جو بیان کیے گئے، اس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے مظہر اور جو ایک نمونہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا گیا، جنہوں نے اپنایا اور اس کے اوپر عمل کیا، اس قدر اعلیٰ درجے کا اخلاق کہ اپنے گالیاں دینے والوں کو بھی فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو، کیا کرنا ہے آپ نے۔ اچھا حضور، جیسا آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطوط کے اس مطلب یوں سمجھے کہ بڑی ایک ذمہ داری کے ساتھ اس کے جوابات کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش کی جاتی، تو ہر انسان کے ساتھ بیماری کا معاملہ یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا یہ سارے خطوط ڈیلے ہو جاتے اور پھر خطوط کا انبار لگ جاتا، کیا ایسا معاملہ ہوتا؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پہ قربان، آپ کیسی کیسی حالت میں ہوتے تھے، آپ نے بعض خطوط میں اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ کی کیسی حالت ہے، اور اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ جوابات سے نہیں روکے۔ میں ایک مکتوب جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم، وہ سب موجود ہے اوپر۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ جن کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے خلیفہ ہیں، اور یہ اڑھائی سطریں جو ہیں جی خطابات کی ہیں اپنے خلیفہ کو۔ ماشاءاللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ اس قدر جو ہے وہ یہ نہیں کہ لوگوں کے فضائل میں بخل کرنے والے، ہرگز نہیں، جو جس فضیلت کا حقدار تھا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی بھی مکتوب صرف یہ نہیں کہ جناب اور یہ نہیں، بلکہ اس کا جو وصف ہے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، ان کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ یہ بھی ایک سیدی اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ہے کہ اپنے خلیفہ، اپنے مرید کو اتنے القابات جو ہے وہ کہ یہ پوری اڑھائی سطر جو ہے وہ القابات کی ہے۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعائے جناب و احباب سے غافل نہیں، اگرچہ من ہوں دعا کے قابل نہیں۔ اچھا، عاجزی، صحیح۔ اپنے عفو و عافیت کے لیے طالب دعا ہوں کہ سخت محتاج دعائے صلحہ ہوں۔
اللہ کہ صلحاء کی دعا کا سخت محتاج ہوں. نیک لوگوں کی. جی. صحیح. اجل نزدیک، موت نزدیک اور عمل رقیق. اللہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آگے فرما رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کیا ہوتا تھا جب آپ جو ہے وہ بیمار ہو جاتے تھے. فرماتے 4 دن کم 5 مہینے ہوئے، آنکھ دکھنے آئی اور اس پر اطوار مختلفہ وارد ہوئے، ذوف قائم ہو گیا، سیاہ خیالات نظر آتے ہیں، آنکھیں ہمہ وقت نم رہتی ہیں. اول تو مہینوں کچھ لکھ پڑھ ہی نہیں سکا، اب یہ ہے کہ چند منٹ نگاہ نیچی کیے سے آنکھ بھاری پڑ جاتی ہے، کمزوری بڑھ جاتی ہے. 5 مہینے سے مسائل و رسائل سب زبانی بتا کر لکھے جاتے ہیں. اللہ. اس دوران بھی کام نہ چھوڑا. کام نہیں چھوڑا. آنکھ کا یہ عالم ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو لکھوا رہے ہیں کہ 12ویں ربیع الاول کی شام سے ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ عمر بھر میں نہ ہوا تھا. نہ اللہ تعالیٰ کسی سنی کو اس میں مبتلا کرے. ساری امت کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ کسی جو ہے وہ مسلمان کو اس جو ہے وہ غم میں مبتلا نہ کرے. تو اب اس میں جو ہے وہ جو اب یہ کس طرح عالم تھا، مگر ذوف بدرجہ غایت اور بخار کا دورہ ہوا، ذوف کو اور قوت بخشی، روز تجربہ کیا، مسجد تک جانے آنے کی تاب سے فوراً بخار آ جاتا ہے. مجبوراً کئی روز سے یہ ہے کہ کرسی پر بٹھا کر 4 آدمی لے جاتے اور لاتے اور ہے. ظہر کو جاتا اور مغرب پڑھ کر آتا ہوں، طالب دعا ہوں. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ ایک تو دین کا جو کام ہے وہ جاری ہے. صحیح. کہ نہیں جناب میری طبیعت خراب ہے، آپ میرے قریب نہیں ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. زبان سے بتا رہے ہیں، مسائل رسائل سب سلسلہ جاری ہے. اور پھر آگے ایک بڑی ہمارے لیے ایک جو ہے وہ یقیناً سبق ہے کہ ہمیں تھوڑی سی اگر کمزوری آ جاتی ہے تو ہم مسجد جو ہے وہ بغیر تجربہ سے محروم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں تجربہ کر رہا ہوں، آتے جاتے دیکھ رہا ہوں کہ اس سے بیماری کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. اور پھر حالت یہاں تک پہنچی کہ 4 آدمی کرسی پہ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، 4 لے کر آتے ہیں، اور یہ نہیں کہ گھر میں پڑھ لی اور پھر زور میں جاتے ہیں تو مغرب پڑھ کر آتے ہیں. اس قدر نمازوں کا جس کا اہتمام ہو وہ شخصیت کیا ہوگی. اور پھر اس میں یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں. اب نماز کے لیے اتنی پابندی کہ ہم بیمار ہو گئے تو ہمیں بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، اور بڑھ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز کے اوپر اس قدر پابندی کے ذوف ہے اور 4 بندے لے کر جا رہے ہیں، 4 لے کر آ رہے ہیں. تو جب ایسی شخصیت ہوں گی تو وہ جو فیض کا القاء ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کا نزول ہو رہا ہے، تو یہ وہ جو ہے وہ شخصیتیں تھیں کہ جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے ان کی خدمات کو قبول فرما لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہاں مختلف خطوط سماعت کیے. بالخصوص یہ جو آخری خط تھا اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اپنی اس حالت زار کو بتا کر، جیسے ہم نے یہ خط سنا تو دل کے اندر کیسا جذبہ پیدا ہوا کہ اس قدر کوشش کے باوجود جماعت کی نماز کو پایا جائے، جماعت کی نماز کو پایا جائے. تو اندازہ لگائیے کہ ان کے خطوط کے ذریعے نیکی کی دعوت کس طرح عام ہوا کرتی تھی، کس طرح عام ہوتی تھی. میں آپ کو ایک خط کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. جی ہاں، یہ خط میں بھی پیش کروں گا انشاءاللہ، مختصر ہے. یہ وہی خط ہے جو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ میں تحریر فرمایا. اس خط کے ذریعے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے صدقے میرے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے ثواب جاریہ کا کتنا بڑا زبردست سلسلہ ہو گیا. سب سے پہلے خط سنیے، پھر اس کی برکات سنیے. کیا فرماتے ہیں؟ شب برات کے حوالے سے خط تھا کہ شب برات قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت عز و جل میں پیش ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. مولا عز و جل بطفیر حضور پر نور شافع یوم النشور
علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند یعنی کچھ رہ بھی جاتے ہیں مسلمان. کون؟ وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی رنجش رکھتے ہیں. فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں. لہذا اہل سنت کو چاہیے کہ حت الوسع قبل غروب آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں کہ باذن تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال خالی ہو کر بارگاہ عزت عز و جل میں پیش ہوں. یعنی یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شب برات کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو یہ اعمال نامے حقوق العباد سے پاک اور صاف ہو کر پیش ہوں. اور آگے فرماتے ہیں حقوق کے مولا تعالیٰ کے لیے توبہ صادقہ کافی ہے کہ جن حقوق کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے توبہ کر لی جائے. اور حدیث پاک کوٹ کی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایسی حالت میں باذن تعالیٰ ضرور اس شب میں مغفرت تامہ ہے، بشرط صحت عقیدہ. عقیدہ درست ہونا چاہیے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی کوٹ کی کہ اگر یہ جو سلسلہ یہ جاری کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے من سن فی الاسلام سنتن حسنتن والی حدیث پاک کہ جو اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالے تو اسے بھی ثواب ملے گا، اور جب تک اس پر عمل کیا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ثواب عطا کرے گا کہ جس نے اسے جاری کیا ہو. تو یہ آپ دیکھیں، یہ چند میں نے کچھ سطریں مزید بھی ہیں تو طوالت کی اس سے کہ کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے میں نے یہ آگے پورا مکمل آپ کو نہیں سنایا. اب دیکھیے یہ رسالہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے مکتوب لکھا اس دور میں جہاں جہاں یہ پہنچا، جس کو پتا چلا وہاں پر یہ اچھا طریقہ رائج ہو گیا. اور اس خط کی بنا پر میں آپ کی توجہ اس بات پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس خط کی بنا پر ثواب جاریہ کا اتنا زبردست سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور جب آپ اسے دیکھیں کہ اسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ جو کہ شعبان المعظم کے فضائل پر ہے اس کے اندر شامل کر دیا. اور سچی بات آپ کو پہلے سلسلے میں ہی ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت پلایا ہے امیر علیہ سنت نے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا، کچھ نہیں پتا تھا، واللہ کچھ نہیں پتا تھا. تو جب ان کے اس پیغام کو انہوں نے لکھ کر دیا، انہوں نے بتایا، انہوں نے سمجھایا، بیانات میں بتایا، تو الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ بلا مبالغہ 10-20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مقامات پر دنیا میں بلا مبالغہ اسلامی بھائی یہ ترکیب کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز مغرب سے پہلے آ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کا سلسلہ ہوتا ہے، میسیجز کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہوتا ہے. تو بتائیے کہ خط کے ذریعے کتنی بڑی نیکی کی دعوت اور کتنا زبردست ثواب جاریہ کمانے کا یہ سلسلہ ہو گیا. اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حضرت کی باتیں سنی، اعلیٰ حضرت کی غمخواری، اعلیٰ حضرت نے حکمت کے مدنی پھول اپنے مریدین متوسلین کو بتائے، لوگوں کے لیے دعائیں کی، صبر کی تلقین کی. آپ کے خطوط میں عشق رسول کی جھلک ملتی ہے. آپ نے وظائف ارشاد فرمائے، دوستوں مریدوں کا خیال رکھا، شاگردوں کی خصوصیات کا اعتراف بھی کیا، بلکہ آپ نے سنا کہ ان کو القابات سے اپنے خلفاء کو نوازا. اسی طریقے سے دنیا سے بے رغبتی، ترہیب، اصلاح کے جو آپ نے سنے کہ معاملات ملتے ہیں. آپ کے خطوط میں سیدوں کی عزت کا معاملہ ملتا ہے، اللہ عز و جل کے نامی اسمی گرامی کا ادب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور جذبہ ایثار اور بیماری کے باوجود یہ تمام سلسلے آپ کے جاری و ساری ہیں. تو اگر یہ جتنی بھی آپ نے باتیں سنی تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کے دور میں تو یہ ممکن نہیں، یہ پاسبل نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تمام سلسلے اس دور میں ممکن ہے. میں عرض کروں کہ جب خطوط تو ابھی تباہ ہوئے ہیں، شائع ہوئے ہیں، ان خطوط کو پڑھ کر جس نے امیر علیہ سنت کی صحبت کو پایا ہے یا امیر علیہ سنت کی جو ہے وہ ذات کو دیکھا ہے یا اس کو موقع ملا ہے کبھی بھی صحبت کا، تو وہ حیران ہوگا کہ یہ خطوط ابھی شائع ہوئے اور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو چیزیں یا جو وصف آپ کے اندر موجود تھے وہ بدرجہ کمال سیدی امیر اہل سنت موجود ہیں کی ذات کے اندر موجود ہیں. غمخواری کی بات کی ہے ہم نے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کو کوئی ذکر کر دے اسلامی بھائی کہ فلاں کے والد صاحب بیمار ہیں، تو
اور آپ سے کوئی جو ہے وہ آپ اس کا نمبر لے لیتے ہیں، صحیح، اپنے کسی خاص جو ہے وہ اس کو فرماتے ہیں اسلامی بھائی کو جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں کہ ان کا نمبر لے لیں، اور ان کے والدین یا جو بھی اس کے گھر والے ہوتے ہیں ان کی تعزیت بھی کرتے ہیں، جو بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت بھی فرماتے ہیں. اور اگر وہ ایسا اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ کہ جو ہے آپ دامت برکاتہم عالیہ کے کچھ ساتھ رہنے والا یا خاص ذمہ دار کو مبلغ اسلامی بھائی نہیں، بلکہ ایک عام اسلامی بھائی بھی جس کو مبلغ جو ہے مطلب اس درجے کا نہیں ہے، اس کی بھی آپ عیادت فرماتے ہیں جہاں تک آپ کو پتہ چلتا ہے. اور جو مواقع آتے ہیں، ضرورت جو مطلب ہے کہ وہ میسر ہوتے ہیں، اگر فون کے ذریعے نہیں تو خط کے ذریعے. یہاں بلا مبالغہ میرے خیال میں کہ مہینے میں سینکڑوں خطوط جو ہے وہ تعزیت کے میرے پاس تعداد ہے حضرت کہ یہاں مکتوبات، تعویذات و عطاریات تقریباً 3500 سے زائد خطوط ماہانہ روانہ کر رہی ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے. کتنا بڑا زبردست یہ کام ہے. اور اسلامی بھائی جنہیں یہ خطوط حاصل ہوتے ہیں وہ الحمدللہ اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے یاد مرشد یہ اپنے الحمدللہ عز و جل یہ سجا لیتے ہیں سینے کے. مجھے یاد ہے کہ ایک جو ہے وہ خط میں دارالفتاح میں آتے ہیں، کسی نے جو ہے وہ کوئی کفریہ کلمہ لکھا ہوا تھا اور اس نے اپنا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا. وہ باب المدینہ کے جو ہے وہ رہنے والا تھا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کو جب جو ہے وہ خط ملا تو آپ نے فوراً جو ہے وہ دارالفتاح سے اس کا حکم طلب فرمایا جو اس کا فتویٰ بنتا تھا، اور آپ نے اپنے ساتھ رہنے والوں اسلامی بھائیوں میں سے جو ہے وہ کسی سے کہا کہ اس کا ایڈریس بھی موجود ہے اور جو ہے اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، اگر اس کو موت آ گئی تو کیا ہوگا. تو اگر ترکیب بن سکتی ہے تو آپ وہاں جا کر اس کو جو ہے یہ توبہ کروائیں. وہ اسلامی بھائی جو ہے وہ وہاں پہ گئے اور اس کو ڈھونڈا اور اس کو وہ جو ہے وہ اس کا جو حکم تھا وہ پڑھایا اور جو امیر اہل سنت کا جو جذبہ خیر خواہی تھا وہ بتایا. تو وہ ایک دم حیران رہ گئی ایک عام سا آدمی، اور اسی وقت اس نے توبہ کی اور جو اس نے کفریات بکے تھے اس سے توبہ کر لی. تو اب یہ دیکھیں امیر اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے بس 24 گھنٹے لوگوں کی رہنمائی جو شرعی مسائل کی وہ ہوتی رہے، اور جاری بھی ہے سلسلہ الحمدللہ. الحمدللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ تمام باتیں آپ نے سنی اور یہ دیکھا کہ اس دور میں بھی یادگار سلف شخصیت امیر اہل سنت موجود ہے. اور آپ نے یہ بات صرف اپنے تک نہیں رکھی بلکہ اپنے مریدین متعلقین کو یہ مدنی انعام دیا کہ کیا آپ نے اس ہفتے کسی ایک اسلامی بھائی کو مکتوب روانہ کیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں بھی بزرگوں کا صدقہ نصیب کرے. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا